إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أو كما قال عز وجل. وقال أيضا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أو كما قال عز وجل. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم تقدیس کی ریائی عظمت پاکیز کی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جنہوں نے ہمیں صرف اپنا ہی بنایا ہے، اپنا ہی پجاری بنایا ہے، نہیں چاند کا بنایا، نہیں سورج کا بنایا، نہیں ہوا کا بنایا، نہیں فرشتہ کا بنایا، نہیں چوپایا کا بنایا، نہیں درندے کا بنایا، نہیں انسان کا بنایا، نہیں ملا کا بنایا، نہیں سماج کا بنایا، نہیں سرکل کا بنایا، نہیں کرسی کا بنایا، نہیں طاقت کا بنایا، صرف اپنا ہی پجاری بنایا. رب کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، تقدیس کے لیے انہی کی کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کے بعد آمنہ کی لال پر عبداللہ کے لفظ جگت پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر اس امت مرحومہ، اس امت وسط، اس امت عدل، اس امت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین، اعظام، فقہاء اسلام، مفسرین پر بھی، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا، الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، لا تعداد نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات تسلسل باقی ہے، میں ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کی حمد کبریائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بھیجنے کے بعد آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات پر یاد دلا دیں
کہ کوئی اگر میرے جمعے کا خطبہ سنتا ہے آ کر کے یا کہیں بھی سنتا ہے مزہ لینے کے لیے چٹخارا کے لیے تو اس کو اللہ کا واسطہ کہ نہیں سنے, وہی بندہ سننے کی کوشش کرے جس کو سیکھنے کا شوق ہے. اگر پخ نکالنے کا شوق ہے تو واللہ العظیم وہ بھوگے گا, اور اگر وقت چٹخارا چکھنے کا مزہ ہے تب بھی پھٹتا آئے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, انہوں نے کہا کہ رحمان کو بچہ ہوا, بچہ ہے. لقد جئتم شیئا ادا, تم نے تو بہت بڑی بات بیان کی ہے, بنائی ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ, اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کو بچہ ہے, اولاد ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, یہ نسل ہے, آسمان پھٹ پڑے. وتنشق الارض, زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال هدا, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے چور ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رحمان کو بچہ ہے, بیٹا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور اللہ رحمان کی شان یہ نہیں ہے کسی کو اپنا بچہ بنائے, کسی کو اپنا اولاد بنائے, کسی کو اپنا بیوی, اور کی تشریح کرے اس کی اپنا بیوی بنائے, اپنا ساتھی بنائے. جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں, جس جگہ پہ ذکر ہوا ہے قرآن میں, پوری قرآن بتا چکے اس سے پہلے بھی, اکثر آج بول رہے ہیں کہ پوری قرآن میں لا الہ الا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو کہنا مانا اس کا کیا انجام ہوا, کیا آپ کو ملا, جو محبت کیا اس کا کیا انجام ہوا, اور لا الہ الا اللہ کو قائم کرنے کے لیے ہمیں کون سا راستہ اپنانا ہے اور کون سے راستے سے پرہیز کرنا ہے. کیوں انسان کی صلاحیت نہیں ہے, اوقات نہیں ہے کہ اپنی زندگی بنانے کا طریقہ خود سے بنا لے, واللہ اس کے اوقاتیں نہیں ہیں. واللہ العظیم انسان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وحی, اپنا پیغام, اپنا میسنجر, اپنا پیغام پر ہر زمانے میں بھیجا. آخری میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ان کے بعد کوئی نبی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. اگر دعویٰ کرتا ہے ایک عقل کا پیدل, اور جو اس دعویٰ پر ایمان لائے جو ڈبل عقل کا پیدل. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی صلاحیت نہیں کہ اپنا قانون بنا لے. انسان کتنا ہی دعویٰ کر لے, دنیا کا کوئی بھی قانون وہ مکمل ہو نہیں سکتا ہے, وہ محفوظ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم بتا کی مثال ہم اشارے میں بول رہا, سمجھیے گا, سمجھنے والے سمجھے گا ہم کیا بول رہے ہیں. کہ اگر چور کو بٹھا دیجیے گا قانون بنانے کے لیے, جو قانون بنائے گا اس میں چوری کا راستہ چھوڑے گا, اس میں چوری کے لیے چوری کا راستہ ضرور چھوڑے گا. کوئی نہ کوئی کام تو چھوڑنا ہے, یا کہ ملک میں بھی ہو رہا ہے. اور ظاہر جب اللہ تعالیٰ کا قانون کی بات آئے گی اس میں کسی مسلک کی, کسی برادری کی, کسی دھرم کی, کسی علاقے کی, کسی زبان کی, کسی رنگ کی اس پر اثر نہیں پڑ سکتا اگر واقعی میں وہ اللہ تعالیٰ کا قانون لاگو کرنا چاہ رہا ہے. اور جو انسان آسمانی قانون کا پالن کرتا ہے, آسمانی قانون کا پالن کرتا ہے, وہی دنیا کے قانون کا پالن کر سکتا ہے. اس لیے کہ اس کے دل میں ڈر بھے بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم سسٹم سے ہٹ کر کے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پکڑیں گے. اس کو ہم جیتا جب کا نمونہ دیں گے, دکھا رہے ہیں. 1 جنوری سے پہلے ایک صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے, بولے کہ اب قانون آ گیا ہے کہ آپ کو بائک چلانا ہے تو جوتا پہن کر رہنا ہے, بائک چلانا ہے تو پینٹ یا شلوار یا پائجامہ اس قسم کی چیز میں ہونا چاہیے آپ کو, لنگی دھوتی گمچھا میں نہیں. اور کچھ بتایا. ہم نے کہا یہ قانون پرانا ہے, فرق یہ ہے کہ 1 جنوری سے سرکار اس قانون کو ڈنڈے سے لاگو کرنے جائے گی انشاءاللہ بولیے. کیونکہ یہ قانون جو بننا ہے گاڑی چلانے کا, یہ انسان کی اپنی حفاظت کے لیے ہے. اگر آپ ہیلمٹ نہیں لگائیے گا آپ کا سر پھٹے گا, سرکار کا سر نہ پھٹے گا. اگر آپ لنگی گمچھا پہن کر کے گاڑی چلائے گا, کہیں پہ لنگی پھنسی چکے میں یا چین میں یا کہیں یا پاؤں میں, تو گورنمنٹ کا پاؤں نہیں ٹوٹے گا, آپ کا پاؤں ٹوٹے گا. اسی وجہ سے لوگ بولتے ہیں ہر جس ملک میں بھی علماء رہے, اہل سنت والجماعت عقیدے کے مسلمان علماء بولتے ہیں قانون کا آپ کو پالن کرنا ہے. اگر کوئی پڑھا لکھا جاہل بولتا ہے, بولنے میں نے کہا مفتی شمائل ندوی کے بارے میں کہ یہ وہابی ہے,
ملک کے قانون کو نہیں مانتا ہے. مجھے نہیں لگ رہا ہے حنفی مسلک کا رہے, الحدیث مسلک کا رہے, شافعی مسلک کا رہے, مالکی مسلک کا رہے, حنبلی مسلک کا رہے یا الحدیث مسلک کا عالم رہے, وہ ملک کے اس قسم کے قانون کی مخالفت کرے گا. کوئی نہیں کرے گا مخالفت. جو عقل کا پیدل ہوگا وہی مخالفت کرے گا. اگر قانون بننا ہے تو اس وجہ سے بنایا جائے کہ انسان جب گاڑی چلائے اس کی اپنی جان بھی بچے اور دوسری کی جان بھی بچے. اس لیے کسی بیٹا تمہاری جان نہیں جائے گی. جب ایکسیڈنٹ ہوگا جو آگے پیچھے تمہارے چل رہا ہے, آگے پیچھے یا دائیں بائیں, اس کی بھی جان جائے گی. اور سچی بات یہ ہے قانون میں تو ہم کہیں بہت نرمی ہے, قانون میں سختی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بچہ گاڑی چلاتے پکڑا گیا عمر سے پہلے, لائسنس ملنے سے پہلے, اس کو 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینے کے لیے گاڑی کو سیز کر دیا جائے گا, یہ کر دیا جائے گا, وہ کر دیا جائے گا. میرا کہنا ہے کہ اگر کوئی غلط طریقے سے گاڑی چلائے جس سے دوسرے کے جان جانے کا خطرہ ہے, بیٹا تم تو خود جاؤ گے, اپنے ساتھ دوسرے کو لے جاؤ گے, اس پر ہم کہتے ہیں کم سے کم بھی 2 لاکھ کا فائن ہونا چاہیے. اور کم سے کم 2 سال تک اس کو گاڑی کو الاؤ نہیں ہے کہ تم گاڑی چلا سکتے ہو. اسی بیٹا تم خود اکیلے نہیں مرو گے, اپنے ساتھ دائیں بائیں جو چل رہا ہے تو ہم دوسری گاڑی سے ہے یا آگے پیچھے جو چل رہا ہے اس کی بھی جان جائے گی. اور کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انسان اپاہج ہو گیا تو پوری زندگی کا خطرہ, پوری زندگی کا خرچہ. انسان کو دے دی گا قانون بنانے کے لیے, وہ چور راستہ چھوڑے گا اپنے بےایمانی کرنے کے لیے, چوری کرنے کے لیے, فروخت کرنے کے لیے, گھوٹالہ کرنے کے لیے. اور جب اللہ تعالیٰ کا قانون رہے گا تو اس میں انسان کی منمانی نہیں چلا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کا ضرورت کا کتنا خیال رکھتے ہیں. جاڑی کی مناسبت سے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جاڑی کے دنوں میں جب تم میں کوئی شخص سوئے رات میں تو آگ کو بجھا کے سوئے. کہہ نہیں سکتا انسان کہ رات کو آگ جلا کے سوئے, اس آگ کے انگارے کو یا لکڑی کے ٹکڑے کو یا کوئلے کے ٹکڑے کو چوہا یا کوئی جانور ادھر ادھر کر دے. اور اس سے کیا ہوگا, کمرے میں گھر میں آگ لگی, صرف آگ تو آگ نہیں لگے گی, انسان کی جان بھی جائے گی اور انسان کا مالی نقصان بھی ہوگا. جان تو جان جائے گی, اس کے ساتھ مالی نقصان بھی ہوگا. ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں دنیا کے کسی قانون میں, اس قانون کے آنے سے پہلے, رسول کے اس قانون کے آنے سے پہلے, یا دنیا کے کسی دھرم میں یہ سچی تم کر کے بتا دو, یہ چیز بتائی گئی, چھوٹی چھوٹی چیز بتائی گئی ہے کہ انسان کو کیسے ہنسنا ہے, کیسے بولنا ہے, کیسے رونا ہے, کیسے چلنا ہے, کیسے خوشی منانا ہے, کیسے غم منانا ہے, کیسے دوستی نبھانا ہے, کیسے دشمنی نبھانا ہے. جب بات اسلامی قانون کی, غیر مسلم قانون پر آ رہا ہے, بول رہے ہیں کہ اسلام کا جو سسٹم ہے زندگی گزارنے کا بہت زبردست ہے, بہت زبردست ہے. اور یہی نہیں, ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, کسی وکیل کا کیس چل رہا تھا کارپوریشن کے ساتھ. کارپوریشن کا کام کرتا تھا تو جو اعلان آیا نا خطبے کے درمیان, کو مت پڑھا کیجیے, چپ چاپ سے چھوڑ دیا کیجیے. وکیل بیچارہ کئی سال سے کیس لڑ رہا تھا, 20-22 سال کا, اس کی مزدوری باقی تھی کارپوریشن کے پاس, سرکاری کارپوریشن. ججمنٹ دے رہا ہے, اس ججمنٹ میں وہ غیر مسلم جج بول رہا ہے کہ پروفٹ محمد نے کہا کہ مزدور کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری کا معاوضہ دے دو. یہ وہ جادو ہے جو سر چل کے بولتا ہے, اور ہمارے گارجین اندھے اور ان کی اندھی نسل سمجھتی دنیا کی نقل کریں گے تو عزت نہیں جائے گی. رسول صلی دنیا میں نہیں ہے, رسول صلی کا ڈنڈا بھی نہیں دنیا میں. ان کی تعلیم, ان کا میسج, ان کی طبیعت, ان کا پیغام ایسا ہے کہ دنیا اس کو حوالہ دے رہی ہے. اور یہی نہیں ہے, رسول کا بھی بیان سنت ہے, بول رہا تھا کہ دنیا میں ناستکتا, الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, بہت تیزی سے. لیکن ایک بات عجیب, وہ بندہ بولا غیر مسلم کہ اس مسلمانوں میں الحاد کی رفتار کم ہے, ناستکتا کی رفتار کم ہے. پھر خود اس کی وجہ بتا رہا ہے, بولا مجھے اب تک بات سمجھ میں آئی ہے اسلامی تعلیمات کو پڑھنے کے بعد, دیکھنے کے بعد, اسٹڈی کرنے کے بعد, کہ اسلام میں جو بات بولی گئی ہے سیدھی بولی گئی, فارورڈ, گھیر پیچ نہیں ہے, جلیبی کی طرف گھمایا نہیں جا رہا ہے. جو بات بولی جا رہی سیدھی بولی جا رہی ہے, اور ایسی بولی جا رہی ہے لوجیکل,
انسان کے دماغ میں گھسے کہ نہیں بات صحیح ہے. یہ الگ بات ہے، بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کا جنازہ نکال دیا، اسلامی تعلیمات کا. مرنی ہو کہ جینی ہو، مرنی ہو کہ جینی ہو، اتنا مصیبت بنا دیا، اتنا مصیبت بنا دیا ہے کہ اللہ توبہ. اور یہی وجہ ہے اندرا گاندھی انسٹیٹیوٹ میں ہم تھے جب نہال بھائی ہم بھرتی تھے. ایک دن رات میں دو آدمی آپس میں بات کر رہا ہے، غیر مسلم ہے، وہ بھی اس کا بھی مریض آئی سی یو میں، میرا بھی مریض آئی سی یو میں. ہم لوگ ہال میں ویٹنگ ہال میں بیٹھے ہوئے، رات میں لگتا ہے 12-1 بج رہا ہوگا، آپس میں بات کر رہے. جانتے ہو مسلمان لوگ کے ہاں مرنی جینی بہت آسان ہے، مرتا ہے کیا کرم کر کے چھٹی ہو گئی. اور ہم لوگ کو اتنا نہ خرافات ہوتا ہے، اتنا نے بتنگر ہوتی بات کی کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے کہ آج مسلمان بھی مرنی جینی کو دوبہر بنایا جا رہا ہے، مصیبت بنایا جا رہا ہے. کیسے؟ شادی ایک عام سی چیز ہے، نکاح پڑھائی رخصت کر دیجیے. اتنا ٹف کر دیا، اتنا ٹف کر دیا، اتنا مشکل ہے. جو دعویٰ کر رہے کتاب سنت کا وہ بھی ان کے علماء بھی ان کا بھی وہی حال ہے. ابھی ایک شادی میں جانا ہوا، ہم اسی شرط پہ گئے تھے کہ شادی حال میں لڑکی نہیں آئے گی، ولیمے کے دن تبھی ہم جائیں گے. وہاں پتہ چلا کہ لڑکی آ رہی ہے. گارجین سے ہم نے بولا مرد ہو کے عورتوں کی بولی بول رہا ہے. ہم سمجھ گئے کہ بیگم کی بولی بول رہا ہے بندہ، ہم وہاں سے نکل گئے. شادی حال میں عورت کا لڑکی کا جانا کسی سے منع نہیں کہ وہاں پہ نہ بے پردگی ہوگی، کسی وجہ سے منع نہیں ہے، اس وجہ سے ہم منع نہیں کر رہے ہیں. اس کی اور بھی وجہ ہے، کون جادو ٹونا کر دے. اقول قولی ھذا استغفر الله لي ولسائر المؤمنين وتعالى جواد كريم ونور. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. صرف بے پردگی کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ نظر بد کا بھی ہے، معاملہ جادو ٹونے کا بھی ہے، اور معاملہ صرف جادو ٹونے کا بھی نہیں ہے. شریعت میں عورت کو عورت سے بھی پردہ بتایا گیا. بھلے آپ لوگ مرد سے پردہ نہیں کرا رہے اپنے بہو بیٹی کا، یہاں شریعت میں عورت کو عورت سے بھی پردہ بتایا گیا ہے. ایسی عورت سے جس کا لچھن اچھا نہیں ہو، ایسی عورت سے جس کا لچھن تو اچھا ہے لیکن زبان خراب ہے، جا کے بولے گی فلانے کی بیوی ایسی ہے، فلانے کی بیٹی ایسی ہے، فلانے کی بہن ایسی ہے، فلانے کی بہو ایسی ہے. ایسی عورت سے بھی کہا کہ عورتوں کو پردہ کرنے کے لیے. آپ جو منہ دکھائی کی رسم کر رہے ہیں، رسم کا نام بتا رہا ہے کہ غیر شرعی رسم ہے. منہ دکھائی کی رسم دکھا دیے رسول کی کس بیٹی کی منہ دکھائی کی رسم کی گئی ہے. اس وجہ سے منع کیا گیا کہ عورت کو عورت سے بھی دوری بنا کر رکھی ہے. اور ہماری گھر کی ماں بہنیں، دادی، چچی، پھوپھی، ممانی، خالہ، بہنیں بھی سن لیجیے، جو آپ کی کٹیاں ہو رہی ہیں، آج آپ کا جو پردہ چھینا جا رہا ہے نا، آج آپ کا پردہ لوٹا جا رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ گھر کے مرد کو مرد بنا کر رکھا ہی نہیں ہے. گھر کے مرد کو مرد بنا کے نہیں رکھا ہے. جب مرد نہیں رہے گا تو بچاؤ کرنے والا بھی نہیں رہے گا آپ کا. اب جو مرد کو بلاتے ہیں شادی کی رسم میں، اس کی مردادی کی نہ پٹا لگا رہی ہے. اور یہ ہم نہیں بول رہے، یہ حقیقت بول رہی ہے. دیگھا کا آم آپ نے بہت نام سنا ہوگا. دیگھا کا آم، دیگھا کا آم کا نام بہت سنا ہوگا. کبھی اس کی حقیقت دیکھا ہے کیا؟ اس کی حقیقت لوگ بولتے دیگھا کا نام جو پل بنا ہے اس میں کٹ گیا، سب ختم ہو گیا، کچھ درخت بچا ہوا ہے. جو بازار میں بک رہا ہے دیگھا کا آم، وہ دیگھا کا آم نہیں ہے، کچھ آم بچا ہوا ہے، کچھ درخت. دیگھے کا آم کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ جب درخت لگایا گیا تھا، اب الگ طرح پتہ لگا ہوگا، اس کی جڑ میں پستا، کاجو بادام، دودھ، اخروٹ، چغلگوزہ پیس کے ڈالا گیا تھا. تو اس کا اثر ایسا رہا کہ اب اس کی نسل سے جو درخت آ رہا ہے اس میں بھی وہ خاصیت آ رہی ہے. اور جب ہماری ماں بہن بیٹی گھر کے مرد کو عورت کے ماحول میں گھسائیں گی، واللہ لگے اس کے مردانی میں پتہ لگے گا، لگنا ہے، لگ رہا ہے، اور اسی کا
کیونکہ شادی میں بھی رسم منہ دکھائی کی رسم ہوئی ہے, ناچ گانے کی بھی رسم ہوئی ہے, بہت ساری رسم ہوئی ہے. ہم اپنے سے پردہ اتارے تو حلال ہے, جائز ہے. اور دنیا میں تو بہت بری ہو گئی, ظلم کر دی. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے کیا نقل کیا یہودیوں کے بارے میں, گستاخ بھی سکتا بھی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے کسی حصے پر ایمان لاتے اور کسی کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون اشد العذاب. جو ایسا کرے گا کہ کچھ حصے پر ایمان لائے گا, کچھ حصے کا انکار کرے گا, اس کو دنیا میں ذلت ملے گی, ذلت ملے گی. واللہ العظیم ذلت مل رہی ہے, ذلت مل رہی ہے, ذلت مل رہی ہے, جوتا مل رہا ہے, دھوکہ مل رہا ہے. اور آخر تک بنا کر یہ ہے, یہ داڑھی کام نہیں آئے گی, یہ ٹوپی نہیں کام آئے گی, یہ نماز کا گٹا کام نہیں آئے گا, یہ برقع کام نہیں آئے گا, یہ روزہ کام نہیں آئے گا, یہ صیام کام نہیں آئے گا. یہ حج عمرہ شریعت مکمل اسلام میں داخل ہونے کا نام ہے. اس سے پہلے ہم نے جمعہ پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اور جو لوگ ایمان لائے ہو سلامتی میں اسلام میں مکمل داخل ہو. آدھا تیسرا آدھا بچے نہیں, آدھا باہر آدھا ادھر. جب بات آئی قانون کی, دنیاوی قانون کی, ہم نے اس سے پہلے فلسفی کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ پوری رات مناظرہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں. آپ کو بتا دیں اس جاہل نے, اوپرہاڑی کا جاہل آبجیکشن لگایا کہ قرآن حدیث میں کہاں ڈیناسور کا ذکر ہے, ڈیناسور کا ذکر کہاں ہے. ہماری پڑھی لکھی جاہل کون سن لے, ہماری پڑھی لکھی جاہل کون نئی نسل سن لے جو سمجھتی ہے کہ 2 ورڈ انگلش بول دیا تو آسمان اڑ گئے. دنیا میں سب سے پہلے اگر ڈیناسور کے کنکال کو کسی نے نکالا ہے تو مسلمان ہے. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں. یورپ کا ایک بہت بڑا رائٹر ہے, اس دیکھیے اس کی کتاب کا اصل نام ہم بھول رہے ہیں, اس کا ٹرانسلیشن پڑھا ہے, حضارت العرب. اور عرب سویلائزیشن یا عرب تہذیب یا عرب کلچر, اس نے کتاب لکھا ہے. کتاب چھوٹے سائز کی ہے, تقریباً 300 یا 400 پیج کی. اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یورپ میں یا دنیا میں, اور ہم کہیں گے دنیا میں, اس نے کہا کہ یورپ میں سب سے پہلے ڈائناسور کا کنکال مسلمانوں نے نکالا تھا. زمین کھدتے ہوئے جب خلا بنا رکھے ہیں, کسی جگہ خلا بنا رکھے ہیں تو وہاں سے کنکال نکلا. کسی چیز کا ذکر کرنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا ہے, اور کسی چیز کا ذکر کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے. اس بات اسی آئی کہ جو آپ کو ماڈرن سائنس نظر آ رہا, ماڈرن سائنس, یہ پرانا جو فلسفہ تھا یونان کا, گریک کا, اسی کی یہ ماڈرن شکل ہے جو نیا سائنس آپ کو ماڈرن سائنس نظر آ رہا. یہ ہم نہیں بول رہا ہے, وہ بندہ اپنی کتاب میں بولتا ہے حضارت العرب میں, عرب سویلائزیشن میں, کہ یہ عربوں کی ہی دین ہے, یہ عربوں کی ہی دین ہے مسلمانوں کی, کہ انہوں نے گریک فلسفے کو, فلسفی کو یا یونانی فلسفے کو پریکٹیکل کر کے ماڈرن سائنس کی بنیاد ڈالا ہے. مسلمانوں سے بڑھ کر کے کوئی لوجیکل بات نہیں کر سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے اس کے عقیدے میں فساد نہیں ہونا چاہیے, اس کے عقیدے میں فساد نہیں ہونا چاہیے. کیا کہ ہم قرآن کی آیت پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہے. یہ حال عیسائیوں کا تھا کہ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ہے, اور وہی حال یہودیوں کا تھا, انہوں نے کہا کہ عزیر, حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کنڈم کیا قرآن کے, نہیں غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بال بچہ ہے, نہ ان کی نسل ہے, ان کا آدیش ہے, ان کا حکم ہے. لوگ بولتے ہیں دنیا اندھک ہے, ہم کہیں گے تم بھی اندھک ہو. ہمارے پاس ایک آدمی آیا, ذکر آیا 2-3 دفعہ کہ دیکھیں میرے فلانے رشتے دار ہیں, ان کو 13 سال سے بال بچہ نہیں ہوا ہے. ایک اور کیس میرے پاس ابھی آیا ہوا ہے, ان کو 20 سال سے بچہ نہیں ہوا ہے شادی کو. ہم نے کہا کہ ہم کچھ دعا دیں گے, لیکن اس میں کنڈیشن ہے, اس دعے میں اثر کے لیے جو ہم شرط لگائیں گے اس شرط کو پوری کرنا, وہ تبھی دعے میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے اور اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے.
دونوں نے یہی کہا، جس کو 13 سال سے اولاد نہیں ہوئی وہ بھی، اور جس کو 20 سال سے اولاد نہیں ہوئی وہ بھی، کہ ہم رسم تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، تم بھی تو سماج کے اندر ہو، تمہاری بہن، بیٹی، بیوی، بچی، بھگنی، بھتیجی، بھانجی، دادی، نانی، پھوپھی، ممانی، وہ بھی تو سماج کے اندر ہیں، کیا اولاد ملے نہ ملے، رسم ہاتھ سے نہیں چھوٹنے چاہیے، شادی بیاہ کی رسم ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے، تم بھی تو، اب ظاہر ہے گھر کے اگر عورت انبھکت ہے سماج کی، اس کی نسل بھی اسی تیار ہوگی، اسی نسل تیار ہوئی ہے، اسی نسل ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، ویسی نسل ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. جو عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ بیٹا، مسلمان بھی کسی سے کم نہیں تھا، مسلمان بھی کسی سے کم نہیں تھا. ہم جو بات بھولنے جا رہے ہیں، ہم جاننے لوگ بولیں گے کہ وہابی ہے، واللہ العظیم یہ وہابی غیر وہابی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو ہم بتانے جا رہے ہیں. ایک گڑھی ہوئی حدیث ہے، ایک گڑھی ہوئی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے نور سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے محمد کا نور بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کے نور سے سارے سنسار کا وجود میں، سارے سنسار کو وجود ملایا. بیٹا تم بھی وہی عقیدہ کے راستے پہ جا رہے ہو جو یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے. وہ سیدھے بول رہے ان کا بیٹا ہے، تم ناک گھما کر کے، ہاتھ گھما کر ناک پکڑ رہے ہو کہ ہم بھی اللہ ہی تعالیٰ سے نکلے ہیں، ہم بھی ہم نکلے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اللہ تعالیٰ کے نور سے. یہ عقیدہ یہودیوں کا عقیدہ بتا کر ہے، پارسی مجوسی قوم کا عقیدہ ہے، اور کچھ قومیں اور ہیں اس دنیا میں جو اس عقیدے کے حامل ہیں کہ اوپر والے نے اپنے نور سے سارے سنسار کو پیدا کیا ہے. یہ اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، نہیں امام مالک رحمہ اللہ کا، نہیں امام شافعی رحمہ اللہ کا، نہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا. جب بات ہے انبھکت کی، جو 25 تاریخ گزرتا ہے بڑا دن، اس کے بارے میں عیسائی لوگ بول رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش کا دن نہیں ہے، حقیقت میں یہ حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش کا دن نہیں ہے، یہ عیسائیت کے آنے سے پہلے، یا جس زمانے میں عیسائیت آئی تھی، سال میں ایک مرتبہ 25 تاریخ کو ایک پرب منایا جاتا تھا یا ایک عید منائی جاتی تھی، موسم کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ موسم کے اعتبار سے. اس کو ان لوگوں نے دے دیا کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی تاریخ ہے 25 تاریخ، بڑا دن وہی ہے، جبکہ عیسائی خود بولتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ مسیح کے پیدائش کا دن نہیں ہے. یہی حال مسلمان کا ہے، یہی حال مسلمان کا ہے. اس کا نیا نام لگ گیا ہے عید میلاد النبی، جبکہ اس کا اصل نام کیا تھا؟ 12 وفات. اس میں کوئی مسلکی رگڑا جھگڑا لفڑا نہیں ہے اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کے درمیان کہ 12 تاریخ وفات کو رسول صلی کی وفات کا دن ہے. پیدائش میں اختلاف ہے کہ کس دن پیدا ہوئے ہیں، کچھ لوگ بولتے 8، کچھ لوگ بولتے 9، کچھ لوگ دوسرے مہینہ بتاتے ہیں، لیکن انتقال میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 12 تاریخ وفات رسول صلی کی تاریخ کا وفات کا دن ہے، تاریخ ہے. جس سے عیسائیوں نے کیا، کسی تاریخ کو کہیں چیک کر دیا، وہی حرکت مسلمانوں نے کیا، کسی تاریخ کو زمستی کا پیدا سیٹ کر دیا کہ یہ لوگ پیدا کی تاریخ ہے. اور ہم کیا بولیں، جو کلمہ پڑھ رہا ہے جب وہ انبھک بنا ہوا ہے، بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اگر دنیا بنی تو کیا کریں گے. ابھی پردے کا ہنگامہ ہوا تھا نا، بہت وائرل ہوا، ہنگامہ ہوا کہ سب برقع نہ چل گیا، برقع نہ چل گیا. لاک ڈاؤن لگا تھا، یاد ہے تم کو؟ لاک ڈاؤن میں ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا تھا تو ڈاکٹر پورا ماسک لگایا رہتا تھا. اسی لاک ڈاؤن میں، غور سے سنو، اسی لاک ڈاؤن میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے نیتے کا گردن کا آپریشن ہوتا ہے، اس حصے کا، گدی کا، ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہے. جو آپریشن ہوا تھا اس میں جتنے سرجن تھے لاک ڈاؤن میں سب ماسک، اوپر صرف ماسک نہیں، چہرے کا ماسک نہیں، پوری باڈی کا ماسک چڑھائے رہتے ہیں. جب ڈاکٹر صاحب آپریشن کر رہے تھے اس وقت
نہیں سیکورٹی گارڈ نے کہا کہ سارا ماسک اتار دیجیے، حضور کا آپریشن کر رہے ہیں. آپ حضور کا آپریشن کر رہے ہیں، آپ آتنکوادی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کرائے کے قاتل بھی ہو سکتے ہیں، آپ کرمنل بھی ہو سکتے ہیں. تو سب بولتا نہیں پرشاسن، سیکورٹی گارڈ، سسٹم کہ آپ بڑے صاحب کا آپریشن کر رہے ہیں، آپ کو میڈیکل کٹ اتار کے آپریشن کرنا ہے. اس وقت پورا میڈیکل کٹ پہن کر کے آپریشن کیا تھا. واللہ العظیم ابھی تو بتا رہے ہیں یہ کووڈ آیا تو نیچے تک برقع پہنا دیا تھا. واللہ العظیم بہت جلد ایک وقت ایسا آنے والا ہے گھر گھر میں اسلام کا ڈنڈا بجے گا اور وہ مسلمان نہیں چاہے گا، مسلمان نہیں چاہے گا، مسلمان نہیں جائے گا. اس میں ہاتھ لگا ہوا بہت تیزی سے. ہماری سرکار کو پڑھے لکھے جاہل لوگ کیا پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ چائنا کا سسٹم لاگو کیجیے، چائنا کا سسٹم لاگو کیجیے. ارے عقل کا اندھا، ارے عقل کا اندھا، ارے عقل کا اندھا. چائنا کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پیشن گوئی ہے، چائنا کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پیشن گوئی ہے، اور ہندوستان کے بارے میں دوسری پیشن گوئی ہے. تم چاہو گے چائنا والا سسٹم اپنے یہاں لاگو کر دو، واللہ العظیم نظام درہم برہم ہو جائے گا، سسٹم درہم برہم ہو جائے گا، سماج میں خلفشان بن جائے گا. یہ ہم نہیں بول رہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو دل والا طبقہ جس کا دل ہے، جو دل کا دکھ ہے، درد ہے کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے، وہ بول رہا ہے کہ ہم جس طرح سے سماج بنا رہے ہیں ملک میں انارکی پھیلے گی، سوائے انارکی کی کچھ نہیں ہوگی. اب بتا دے رہے ملک میں اگر انارکی پھیلے گی نہیں تو اس کا سارا وبال مسلمان کا سر آئے گا، اس کا سارا وبال ہمارے تمہارے سر آئے گا. ہمارے تمہارے پاپ کے نتیجے میں ہی یہ نوبت یہ ماحول بننا ہے. اس کا ہم جیتا جاتا نمونہ دکھا رہے ہیں. یو پی میں ایک خاتون کے گھر میں ایک ڈکیت، اس کو چور نہیں بولے، لوگ بولے چور، ہم کو چور نہیں بولے، اس کو بولے ڈکیت، گھس کر کے کالونی میں گھس کر کے چھلچوڑی کر رہا تھا. غیر مسلم خاتون ہے، پوری کالونی غیر مسلم ہے، چلا رہی ہے، کوئی نہیں آیا بچانے کے لیے، کوئی پڑوسی نہیں آیا بچانے کے لیے. ایک مسلمان بڑے میاں کباڑا بیچنے والے، خریدنے والے، ٹھیلا تجارت ہے، ان کے کانوں تک آواز پہنچی تو دوڑ کے گیا اور اس ڈکیت سے یا اس چور سے لڑ لیا. لڑے تو لڑے ایسا لڑے کہ ان کی ایک چھوٹی انگلی بھی ٹوٹ گئی، لیکن وہ چور پھر بھاگ گیا، یا وہ ڈکیت بھاگ گیا، وہ لٹیرا بھاگ گیا. بعد میں وہ چلے گئے وہاں سے. کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کسی کو نہیں معلوم. وہ خاتون اس کباڑی کے انتظار میں نہیں کی آئے گا بندہ تو اس کو شکریہ بجا لینا، شکریہ بجا لینا. ایک دن ٹھیلے سے گزر رہے تھے، مجھے دے انکل بڑے میاں ہم آپ کا انتظار کر رہے کئی دن سے، آپ ہی نے میری جان بچایا تھا، آئیے میرے ساتھ چائے پی لیجیے، آئیے میرے ساتھ چائے پی لیجیے. جانتے ہو چچا نے جو جان بچایا خاتون کی، میرا دل بہت خوش ہوا. اللہ لگا یہ مرد والا لچھن ہے. کیا ہے یہ مرد والا لچھن ہے. یہ مرد والا لچھن کیوں کہ جانتے ان کے پاس، برا مت ماننا وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. ہمارے تمہارے پڑھے لکھے تھے، رہتے ہیں جوتے ہیں سوتے ہیں، جائیں گے تو چاقو لگ جائے گا، جائیں تو گولی لگ جائے گی، جائیں گے تو جان چلی جائے گی. جاہل آدمی ہوتا نہ ہے اللہ کو سے لڑ لیتا ہے، وہ آگے پیچھے سوچتا نہیں ہے. اور جو پڑھ لکھ لیتا نہ ہے 10 کے ساتھ جوڑتا ہے، میرے ماں کے بعد فائدہ کیا ہوگا. یہی نسل میں تیار ہے. جس نسل کو اپنے ماں باپ کی سیوا کی توفیق نہیں ہو رہی ہے وہ دوسرے کی اپنی جان داغ ڈالے گا. لوگوں نے شکایت کیا کہ سرکار کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ جاب کا پرمان پتر لا کے اسٹیج پہ دے. آؤ بھی ایک جگہ سرکاری جاب ملتی ہے، کسی کو اسٹیج پہ بلایا نہیں جاتا ہے، آفس سے بلا کر کے دے دیا جاتا ہے. ہم نے کہا کہ ہمارا سماج اندھا ہے. جب تک آپ اس پر احسان نہیں جتلائیے گا، احسان نہیں جتلائیے تو نہیں مانے گا احسان. یہ سماج نمک حرام ہے، نمک حرام. مجھے یاد ہے انوائٹڈ کوما میں میرے ہاسٹل لائف میں ایک صاحب تھے، بڑے بھائی، جس کو مدد کرتے تھے بلا کر کے سب کے سامنے مٹھی بند اس کے ہاتھ میں دیتے تھے. مجھے لگتا تھا یہ بندہ ریاکاری کر رہا ہے، سب کے سامنے کیوں مدد کر رہا ہے. پھر بعد میں سمجھ میں آیا یہ سماج ہے نمک حرام. تنہائی میں مدد کرے گا انسان انکار کر دے گا نا، ہم نے مدد نہ کیا. ہم دیکھ رہے ہیں
اور جب سب کے سامنے احسان جتلا کے کرے گا تو پوری زندگی وہ احسان کے تلے دبے رہے گا. مسلمانوں ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آنکھ دیا، کان دیا، ناک دیا، زبان دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، صحت دیا، جوانی دیا، ماں باپ دیا، دادا دادی دیا، نانا نانی دیا، دریا دیا، ننیال دیا، سسرال دیا، نیر دیا. اللہ تعالیٰ کا کون شکر بجا لائے گا جی؟ کون شکر بجائے گا؟ ہاں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر ہم نعمت کا شکر نہیں بجا لیں وہ نعمت اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے شمار کریں جو احسان مانے اور احسان کا شکر بجا لائیں، اور ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کریں جو احسان کا ناشکری کرتے ہیں. الہی جو گزرے انہیں کو دیجیے، جو آج گزرے انہیں کو دیجیے، جو کل کو گزرے انہیں کو دیجیے. یہ دجال کا فتنہ ہے، بتا دے رہے ہیں یہ فتنہ آپ کو اپنے طرف کھینچ رہا ہے. آج کل ٹریڈنگ کا سسٹم چل رہا ہے، موبائل پہ ہم گاڑیوں کو بول رہے ہیں ٹریڈنگ کا سسٹم چل رہا ہے. علماء لوگ فتوا دے رہے ہیں کہ ٹریڈنگ حلال ہے، اور ٹریڈنگ کی حقیقت کیا کو بتا دیں جو آنے والی کل میں ہونے والا ہے کہ بڑے پیمانے پر ٹریڈنگ کا جو سسٹم ہے کلیکٹ کر جائے گا. جب کلیکٹ کر جائے گا اب سیدھے روڈ پر آ جائے گا. جو تھوڑا بہت پونجی بچا کے رکھا تھا نا وہ بھی اپنا خود سے جب خالی ہو جائیے گا. علماء کے خطرے میں نہیں جائیے گا. یہ دنیا دار بول رہا ہے کہ یہ جوہ کی قسم ہے. ایک وقت آئے گا دیکھیے کہ بزنس کون سنا ہوا چمک رہا ہے جب سب لوگ اسی کا دو پڑے ہیں سیدھے نیچے آئے گا. بہت سارا انسان اپنا گھر بیچنے پر مجبور ہو جائے گا، بہت سارا انسان اپنی گاڑی بیچنے پر مجبور ہو جائے گا، بہت سارا انسان اپنا زیور بیچنے پر مجبور ہو جائے گا. یہ کانت دجال کا فتنہ ہے. اسکول چلا رہے ہیں اسلام کے نام پر اور سملنٹر کاری کر رہے ہیں، شیطان کے سمبول کا استعمال ہو رہے ہیں، اسلام کے نام پر تبلیغ کر رہے ہیں اور حجاب کا موڈنگ کرا رہے ہیں. حجاب کا پردے کا نام لے رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. حجاب کا اسلام کا نام لے رہے ہیں، تبلیغ کرنے کا اللہ 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 توحید توحید توحید، اور اس پروگرام کو پرموٹ کر رہے ہیں جس پروگرام میں سملنگ کا شذوذ ہم جس پرستی سکھائی جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے فتنے سے اور بڑے سے بڑے فتنے سے، ظاہر کے فتنے سے، باطن کے فتنے سے، قریب کے فتنے سے، دور کے فتنے سے مقصود رکھی. جو گزر ہوئی جو آج گزرے جو کل گزرے جو قریب جو دور ہیں، جن سے تعلقات اچھی جن سے تعلقات خراب، جن کے گھروں میں کماری متعلقہ جان ہو بیٹھے بھائی بہن بیٹھے ہیں ظاہر ان کے لیے پردے غیر اسلامی جو اقدام فرما دیجیے. جو قرضدار ہے بے روزگار پردے غیر سے خرچ ادائیگی روزی روٹی کا انتظام فرما دیجیے. ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو بیمار ہیں آسمی چکر شیطانی چکر ہے انہیں صرف شفا کلیہ اور حاضر عطا فرمائیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے. الہی اللہ جب تک رکھے ہر خیر سے حلال سے رکھتا ہے فرماتے رہیے. ہر شخص نقصان ہر کمی سے خرابی سے محفوظ رکھیے. الہی آپ کے یقین آپ کو حافظ محفظ اور رزق اور تفصیل کی بھیک مانگ رہے ہیں. الہی آپ سے یقین آپ کو حافظ محفظ اور رزق اور توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں. الہی ہم آپ سے یقین آپ کو حافظ محفظ اور رزق اور توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں. الہی ہمیں ظالم اور کافر کو فتنے کے سبب نہ بنائیے. الہی ہمیں ظالم اور کافر کو فتنے کے سبب نہ بنائیے. الہی ہمیں ظالم اور کافر کو فتنے کا سبب نہ بنائیے. عباد اللہ رحمۃ اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی و جل. السلام علیکم.